جی ابھی ہم انشاءاللہ آغاز کرنے سے پہلے ایک دو بات میں آپ کے ذہن نشین کر دوں کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ جناب لالچ دیا جا رہا ہے ساڑی مسجد پر یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یقین جانیں یہ صرف ایک مقصد ہے پیچھے، وہ یہ ہے کہ یار کسی طریقے لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، کسی طریقے آ جائیں. اور یہ میں نے اچھا سمجھا کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور مختلف قسم کے شوز جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انعام دیتے ہیں تو دنیا ان میں بھاگ بھاگ کے جاتی ہے. تو انشاءاللہ انعام ہمیں بھی قیامت کے دن ملنے ہیں. اگر دنیا میں تھوڑا سا طریقہ جدید کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو سوال، پہلے دو سوال نیچے مردوں کی طرف سے ہوں گے. میں سوال پوچھوں گا تو جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اوپر کرے گا، پھر ہم اپنی مرضی سے کسی ایک شخص سے اس کا جواب پوچھیں گے. اور اس کے بعد دو سوال ہوں گے خواتین کی جانب سے، وہ ہم سوال یہاں سے پوچھیں گے اور اوپر وہ پڑھانے والی جو باجی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دیکھیں گی کہ کن خواتین نے ہاتھ اوپر کیا ہے اور ان میں سے کسی ایک سے جواب پوچھ لیں گی. اگر صحیح جواب ہوگا تو پھر ان کو انعام دیا جائے گا. انشاءاللہ نیچے سے دو انعام ہم اوپر بھجوا دیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مختصر ایکٹیویٹی ہوا کرے گی، اس میں زیادہ ٹائم انشاءاللہ نہیں لگے گا. ظاہرہ جمعہ پڑا ہوتا ہے تو دعا کریں. یہ آج پہلے جمعے کے اندر جو انعامات دیے ہیں، یہ بھائی مدثر صاحب من سلوا سویٹس والے، یہ بھوپال والا، ان کی کاوش ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جمعے کے اندر جو انعامات ہوں گے وہ میں دوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. بھائی اسکندر صاحب ہوتے ہیں کویت، وہ بھی ضد کر رہے تھے کہ میں کویت سے انعام بھیجوں. دیکھیں آپ کی عزت بندے اتنی کرتے ہیں جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی عزت اور کتنی قدر کرتا ہوگا ان لوگوں کی جو جمعے کی نماز بر وقت پڑھنے آتے ہیں اور شوق سے جذبے سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جذبوں کے اندر برکت عطا کرے اور ہمارے جذبوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین. ابھی جی انشاءاللہ ابھی پہلا سوال ہوگا نیچے مردوں کی جانب سے. وہ کون سے کام ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے؟ جس کو جواب آتا ہے جی ہاتھ اوپر کر لے. نہیں بھائی باتیں نہیں، جس کو پتہ ہے. اور ابھی پتہ چل جائے گا کس نے دھیان سے خطبہ جمعہ سنا. میں نے تو 2-3 دفعہ دہرائے بھی ہیں. وہ کون سے کام ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے؟ جی کیا نام ہے بھائی جان؟ ساجد علی. بھائی ساجد علی ادھر آئیں گے اور سنائیں گے کہ کون سے کام ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے. ادھر تشریف لیں. جزاک اللہ خیر. جی بھائی جان. حالت جنابت میں، حالت جنابت میں، چنگی مرد اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور احتلام کی حالت میں، اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو، اور حیض کی حالت میں، عورتوں کو حیض آئے تو، نفاس کے بعد، ٹھیک ہے. اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے اس کو، اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو. ایک رہ گیا، سوچے. ماشاءاللہ جو سب سے آخر میں ہم نے بیان کیا تھا وہ رہ گیا. وہ تو حرام باندھ غسل کرنا. عیدین کے ایک ہم نے بتایا تھا جس نے خود غسل نہیں کرنا ہوتا، مردہ. ہاں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، تو اس نے غسل کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن اس وہ کر نہیں سکتا تو اس کو دوسرے مسلمان بھائی کرواتے ہیں. ماشاءاللہ کیا نام ہے جی آپ؟ بھائی ساجد علی صاحب نے بہت اچھا اور بہترین جواب دیا ہے. ہم سر سجاد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کو انعام دیں، اپنے ہاتھوں سے ریسیو کریں. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. اللہ جی آپ کو برکت عطا کرے، آمین. دوسرا سوال ہے نیچے مردوں کی جانب سے. اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی شخص، حدیث وہ بتانی ہے، حدیث وہ بتانی ہے کہ کوئی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے تو اس کا کیا گناہ ہے. وہ بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، تشریف لائیں. ماشاءاللہ
یہ بزرگ مسجد کے مجھے بڑے پیارے بزرگ لگتے ہیں جی. تشریف لے آئیں, ساری حدیث سنانی ہے انشاءاللہ تسی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بیٹھ دیں جی. کوڑیاں دی سزا ہے, کنے کوڑیاں دی سزا ہے جی؟ جی حدیث ساری سنانی پینی ہے. پہلا کنے کوڑیاں دی سزا ہوئی سی, پھر کنے رہ گئے سن, پھر کنے کوڑے وجے سن, تے پھر اگ بھر کتی سی قبر دے وچ. جی اتنی نمی نہیں یاد. اچھی انہوں نے ویسے جواب دیا ہے کہ کوڑے جو ہیں اس کو لگیں گے قبر میں, لیکن مکمل ان کو یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. اور جی کون جواب دے گا اس کا مکمل حدیث کون سنائے گا مجلس میں؟ کوئی نوجوان آ جائے میرا ساتھی. نوجوانوں میں سے کون سنائے گا؟ بچوں کا میں ابھی بعد میں پوچھوں گا 1-2 سوال. بھئی سر نے کہا ہے میری طرف سے ان کو انعام دیجیے گا. بڑوں میں سے کون سنائے گا؟ کوئی ہے؟ ہاتھے کاٹ لو, پھر نہ آکھنا ہے ونگی میری بانس سے. بھائی ساتھ صاحب تشریف لائے. نام تو بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ, بھائی بھی ہمارے بڑے پیارے ہیں. جواب دیں گے انشاءاللہ, پوری حدیث سنائیں گے جی. ادھر کیمرہ کریں گے. نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سی انہوں قبر چ عذاب ہو رہا سی صحابہ دے نال سارا. ٹھیک ہے. 100 کوڑیاں دی سزا سی انہاں دی. ٹھیک ہے. انہاں رونا گرانا شروع کر دیتا, اللہ کو تلے معافی منگنی شروع کر دیتیاں. اللہ تعالیٰ نے 10 کوڑے معاف ہو گئے. پھر کرتے رہے کٹاندے پھر دساں دے آگے کرتے کرتے 90 معاف ہو گئے, 10 رہ گئے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر آپ کا بھی انعام 10% رہ گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک آ کر پھر ایک کوڑا رہ گیا. ٹھیک ہے. جہنم کی آگ سے بھر گیا. پھر وہ ایک کوڑا لگا تو اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا گیا تھا. ماشاءاللہ بولے جی. بھائی سعد صاحب نے بالکل صحیح حدیث سنائی ہے. یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے جی؟ انعام حاصل کریں سر سجاد صاحب سے. کون سی کتاب میں یہ حدیث؟ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ جی. اللہ آپ کو برکت عطا کرے. آپ 2 سوال ہیں خواتین کے لیے, وہ کرنے کے بعد ہم بچوں سے بھی 2-3 سوال اور پوچھ لیں گے. 3 سوال پوچھیں گے انشاءاللہ. ان کو بھائی حسن صاحب بائی ہینڈ انعام دے دیں گے انشاءاللہ. خواتین کے سے سوال ہے, وہ کون سے کام ہیں جن سے غسل واجب تو نہیں ہوتا مگر مستحب ہوتا ہے؟ کون سے کام ہیں جن سے غسل کرنا واجب تو نہیں لیکن غسل کر لیا جائے, مستحب ہے, پسندیدہ عمل ہے, اس کے اوپر ثواب ملتا ہے؟ یہ اوپر جو باجی بیٹھے ہیں اساتذہ ہیں بچیوں کی, وہ سوال کا جواب پوچھ لیں. اوپر سے سوال پوچھنے کے بعد دوسرا سوال ہے خواتین کے لیے, غسل کا مکمل طریقہ. اور اس میں وہ خواتین کا جو ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا وہ سار کے متعلق تھا, بالوں کے متعلق, وہ بھی ساتھ میں پوچھنا ہے. اور مکمل غسل کا طریقہ شروع سے لے کے آخر تک یہ پوچھنا ہے. ہاتھ اوپر کھڑے کروا لیں اور جن سے آپ مناسب سمجھیں ان سے پوچھ لیں. اور بچے کے, چھوٹے بچے کے ہاتھ انعام اوپر بھجواتے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ جاؤ اوپر, باجی کو دے اوپر. یہ انعام اوپر آ رہے ہیں جی, دونوں خواتین کو آپ انعام دے دیں اور ان کو بہت مبارک ہو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ہم واپس آتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرف. 3 سوال ہوں گے آپ کو انشاءاللہ. بھائی سلیم صاحب انعام دیں گے, ٹھیک ہے؟ ہماری مسجد کا بڑا ماشاءاللہ دیکھ بھال کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. باقی بھی 2 سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, کسی بندے کا انکار نہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. بچوں سے سوال یہ ہے, مشکل ہے, کہ جب بندہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرنا ہوتا ہے. کافر سے مسلمان ہو, کون سے 2 صحابی تھے؟ میں نے 2 کے نام بتائے ہیں, ان میں سے ایک کا نام بتاؤ کہ وہ کون سے تھے جو
کافر تھے مسلمان ہوئے تو ان کو کہا کہ جاؤ غسل کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو آتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. آتا ہے نام کے نہیں؟ تو کل گانا ہے. آپ کو آتا ہے؟ نہیں آتا. آتا ہے نام؟ آؤ ادھر آگے. دے آئے ہو؟ ٹھیک ہے, شاباش شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحادی. تو اس صحابی کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. عبداللہ بن سلام. ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی باریکی سے. میں نے ایک ہی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے, بس یہ نام بتا کے میں آگے چل پڑا تھا جمعے کے اندر, اور بچے نے وہ پورا نام یاد رکھا ہے. عبداللہ بن سلام تھے اور یہودیوں کے عالم تھے, مسلمان ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے غسل کرو. لائیں جی انعام دیں اپنا, جزاک اللہ خیر. بچے کو بھائی حسن صاحب کی طرف سے 100 روپیہ انعام ہے, جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب غسل کے لیے بیت الخلاء میں جانا ہے, واش روم میں, تو پھر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ مکمل دعا بتانی ہے. کون سی دعا پڑھنی, کون سی دعا پڑھنی ہے, مکمل دعا بتانی ہے. یہ آتا ہے؟ نہیں آتی. ہاتھ اوپر ویسے ہی کیا ہوا ہے. ہاں جی, چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ آپ آگے آؤ. یہ بچہ آ جاؤ. آتی ہے؟ واہ جی واہ, ماشاء اللہ. السلام. سعد آپ کو آتی ہے؟ ہاں جی, کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر منہ کرو. داؤد. داؤد کتنا پیارا نام ہے جی. سب سے پیاری آواز داؤد علیہ السلام کی تھی, اور جنت میں جتنے لوگ جائیں گے انشاءاللہ ان کو صوت داؤدی عطا کی جائے گی, حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان. ماشاءاللہ. جی بیٹا کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولیں جی, بہت پیاری دعا سنائی ہے. بھائی حسن صاحب سے اپنا انعام وصول کریں, انعام لے لو. شاباش. آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم مجلس کو برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. بچوں کے متعلق ہے یہ سوال. بچوں سے سوال ہے کہ چلیں بچے بتائیں گے کون سے 3 کام ایسے ہیں کہ وہ اگر لوگ غسل کر لے تو ان کو ثواب ہے, گناہ کوئی نہیں. مستحبات. کون سے 3 لوگ غسل کر لے تو ان کو ثواب ہے, گناہ کوئی نہیں, لیکن ثواب بڑا زیادہ ہے. نہ کریں غسل تو گناہ کوئی نہیں, کر لے تو ثواب بڑا ہے. ساتھ آتا ہے؟ ایسے کر کے کہتے ہو کوئی نہیں آتا. جی بیٹا آپ تشریف لاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. کیا نام ہے؟ عمار کہ معاذ؟ معاذ نام ہے بیٹے کا. ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے, میرا بھی یہی نام ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ بچہ بتائے گا 3 ایسے لوگ کہ اگر غسل کر لیں مستحب ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے ان کو. ماشاءاللہ. جی جی ہاں, احرام باندھنے سے پہلے کوئی غسل کر, مکہ پہنچنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے. شاباش. ہاں, میت کو غسل دینے کے بعد اگر غسل کرے تو دیکھیں کتنی نکتے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں پتہ چلتی, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے سیکھی ہے. تو چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ بیٹے کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. اللہ تعالیٰ بھائی حسن صاحب کی کوشش کو بھی قبول کرے. یہ انعام دیتے ہیں بچوں کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ, اللہ جزائے خیر عطا کرے. ہم مشکور ہیں جناب بھائی مدثر صاحب کا کہ جنہوں نے بچوں سے بڑوں سے سب سے وہ بڑی محبت کا اظہار کیا ہے, انعامات دیے ہیں. اسی طرح جذبے سے آپ خود بھی تشریف لایا کریں اور دوست و احباب کو بھی دعوت دیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بڑے بڑے انعام بھی ہو سکتے ہیں, بہترین انعام بھی ہو سکتے ہیں. انعام تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی ہو, انعام ہوتا ہے, انعام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ دوست کہتے ہیں کہ اس سے اچھے اس سے بہتر اس سے بڑے اور اس سے زیادہ بھی ہم انعام دے سکتے ہیں انشاءاللہ. بر وقت آیا کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.